لائرس ہیں آپ لوگ بھائی، ذرا ایکٹیو رہا کریں ہیں. ماشاءاللہ شکریہ آج آپ نے پہلے اسلام لیے ہیں. پہلے بھی پہلے پھر اچھی کبھی بات ٹائپ سے آتے تھے. ہے ماشاء اللہ. اچھا کیسی جا رہی ہے آپ لوگوں کی تیاری؟ سر بس ٹھیک ہی ہے. اچھا یہ ایک نیچرل جو ہے نا یہ فنامنا کہہ لیں اسے، جو بھی کہہ لیں کہ جب تک اسٹوڈنٹ پیپر نہیں دے لیتے نا جب تک سیٹسفائی نہیں ہوتا. جو اچھے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا جن کو پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جب تک پیپر نہیں دے لیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ بھی نہیں صحیح، یہ بھی نہیں صحیح، یہ بھی نہیں صحیح، ڈر رہے ہوتے ہیں. جی سر. اسے اچھی بات کہیں یا بری کہیں یہ بھی سمجھ نہیں آتا. سر بجایا بھی بہت جاتا ہے. ہاں یہ بات تو ہے. پیپر اچھا پاس میں نہ ہوا تو جو کہ آگے لیب میں ٹیسٹ ملنا یہ ہے وہ ہے. بالکل ایسے جاتے ہی. جاتے. اور میڈم آپ لوگ تیار ہیں پڑھنے کے لیے؟ جی سر. کل ہم کہاں پہ پہنچے تھے یاد ہے؟ یہ جو سلائڈ شو ہو رہی ہے یہ یہیں پہ تھے ہم؟ نہیں سر تھوڑا پیچھے تھے. پیچھے تھے؟ ہاں جی. کمال. پیچھے چلے جاتے ہیں میڈم. یہ دیکھیں ذرا یہاں پہ تو نہیں تھے؟ دیکھیے گا جہاں پہ ہوئے مجھے ذرا بتائیے گا. میں یہاں پہ تو نہیں تھے بلا؟ میڈم کیا فرماتے ہیں، ہم یہاں پہ تو نہیں تھے؟ سر یہیں پہ تھے. یہیں پہ تھے، چلیں شکر ہے مان سر لیا. میں وائٹ پن تھا. بالکل. بیٹا آپ پہلے یہ بتائیں آپ لوگوں نے درود پاک پڑھا کہ نہیں کچھ نہ کچھ آج یا کل؟ سر پڑھنے لگے. ہاں نہیں بالکل ماشاء اللہ پڑھ لیا کریں، مجھے بھی ثواب ہوگا آپ کو بھی ہوگا. چلیں ساتھ دعا بھی پڑھ لینا. بسم اللہ الرحمن الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ رب زدنی علما الصلوۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلیک وصحبہ یا نور اللہ. اچھا بیٹا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انسان دعا مانگتا ہے تو دعا جو ہے نا آسمان اور زمین کے درمیان معلق یعنی لٹکی رہتی ہے، آسمانوں تک یا رب کعبہ تک نہیں پہنچتی. ٹھیک ہے. تو جب تک انسان درود پاک نہ پڑھ لے. تو جب بھی آپ کوئی دعا پڑھیں اس سے پہلے اور اس کے بعد کوشش کریں کوئی بھی چھوٹا سا کوئی بھی درود پاک کوئی بھی درود پاک جو ہے نا پڑھ لیا کریں، پھر دعا جو ہے نا قبول ہوتی ہے. جی اس لیے جو ہے نا وہ اپنی زندگی کا خاص حصہ بنائیں درود پاک پڑھنا. برکتیں ہی برکتیں ہیں اس کی نا. تو آپ کی وجہ سے چلے میں بھی جب پڑھنے لگتا ہوں کسی کو بھی تو میں نے بھی عادت بنا لی ہوئی ہے، اس سے پہلے دعا کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا بھی موقع مل جاتا ہے. الحمدللہ نیکیاں مل جاتی ہیں. اچھا بیٹا تو آپ پڑھنے کے لیے تیار ہیں اسٹیٹمنٹ؟ جی سر. جی بیٹا پڑھیں پھر. Name the daughter of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam who became wife of Hazrat Usman radhiyallahu anha after the death of Hazrat Ruqayyah. Hazrat Zainab, Hazrat Kulthum, Hazrat Fatima Zahra sallallahu alaihi and none of them. Hazrat Kulthum. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا. درست فرمایا آپ نے. نیکسٹ دیکھیے ادھر. Name the youngest daughter of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Zainab radhiyallahu anha, Hazrat Kulthum radhiyallahu anha, Hazrat Ruqayyah radhiyallahu anha, Hazrat Fatima Zahra sallallahu alaihi. Sir, option D. فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ. اچھا بیٹا آپ یہ بتائیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے ہیں سلام اللہ علیہ کون سا صحیح ہے دونوں میں سے؟ سر ہم لوگ جو سلام اللہ علیہ بولتے ہیں. جی بیٹا سلام اللہ علیہ بھی بولیں اور دو رضی اللہ دونوں میں سے کچھ بھی بولا جا سکتا ہے، چونکہ سلام اگر ان پہ نہیں تو کس پہ ہونی ہے پھر. ٹھیک ہے. جی تو ویسے تو ہم ہر مسلمان کو سلام کرتے ہیں لیکن وہ آپ کو بتائے ان کا مقام ان کی شان چونکہ وہ بتائیے پھر کون سا ہون ہے تو ظاہری بات ہے پھر وہ سلام ان کو نہیں کریں گے تو کن کو کریں گے. تو یہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بولا جا سکتا ہے اور سلام اللہ علیہ بھی بولا جا سکتا ہے، دونوں بولے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جس کو جتنی محبت ہوتی ہے اس انداز سے بول دیتا ہے. مطلب محبت کرنا والا ہونا چاہیے نا اہل بیت سے. تو وہ سارا جی. تو ہمارا آنسر جو آپ نے بھی بتایا بالکل درست ہے بیٹا. نیکسٹ دیکھیے گا. حضرت حسن علیہ السلام and حضرت حسین علیہ السلام were the only sons of حضرت علی علیہ السلام, حضرت فاطمہ زہرا السلام اللہ, both of them all of them بی بی فاطمہ زہرا. بی بی فاطمہ الزہرا السلام اللہ علیہ. بالکل درست فرمایا آپ نے بیٹا. اچھا بیٹا آپ ابھی یہ سلسلہ چل رہا ہے تو آپ کو ائمہ 12 جو ائمہ ان کے نام آتے ہیں آپ لوگوں کو؟ چونکہ یہ ایم سی کیوز پیپر میں آ سکتا ہے جو ائمہ جو ہے نا وہ حضرات ہیں. کتنے نام آتے ہیں آپ کو ان کے؟ سر 12 اماموں کے آتے ہیں. جی اگر آپ 12 شیئر
اگر آپ شیئر کرنا چاہیں تو دوسروں کو بھی جو ہے نا پتہ چل جائے گا، یعنی ریوائز ہو جائے گا. حضرت امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام جی زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آٹھویں امام امام رضا علیہ السلام، نویں امام امام حسن، نویں امام محمد تقی علیہ السلام، 10ویں امام محمد نقی علیہ السلام، 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام، 12ویں امام امام مہدی زمانہ. ماشاء اللہ. اچھا بیٹا، یہ جو آپ نے رضا بولا، یہ امام علی رضا کہ علی رضا ہیں؟ امام علی رضا، آٹھویں امام. جی جی، میرا خیال ہے آپ نے رضا بولا. ہاں ٹھیک ہے، علی رضا ان کا پورا نام ہے. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت و بخشش فرمائے. اچھا بیٹا چلیے اسٹیٹمنٹ پڑھیں بیٹا. یہ Name the grandson of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam who accompanied the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in breaking the idols of Khana Kaaba. Hazrat Ali ibn Abdul As, Hazrat Hassan alayhi salam, Hazrat Hussain alayhi salam, all of them. Sir, option A ہے. جی بیٹا، یہ ہے گرینڈ سن، بالکل درست تھا. آپشن اے حضرت علی بن ابو العاص. ابو العاص یہ لفظ پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، نیکسٹ جی دیکھیے سر. گا. Who is known as Jabbar? Hazrat Hassan alayhi salam, Hazrat Hussain alayhi salam, Hazrat Ali bin Abdul As, Hazrat Hassan alayhi salam, none of them. Sir, Hazrat Hassan. حسن Jabbar علیہ is السلام. جی the بالکل. Shabir. وہ جی حضرت حسن علیہ السلام کا نام حضرت شبر بھی ہے، اور حضرت امام حسین کا شبیر بھی ہے. ٹھیک ہے. تو میں ایک نعت سن رہا تھا ادھر نا، وہ نیٹ پہ نا، تو اس میں تھا کہ بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ ہیں، پڑے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں ہیں. مطلب پے ان کے صدقے میں. دیکھیں نا ماشاء اللہ، جو عاشقان رسول ہوتے ہیں وہ کس انداز سے جو ہے نا وہ ان کا واسطہ دے. How نیکسٹ. many months Hazrat Hassan alayhi salam remained a Khilafat? 13 months, 20, 10, 14. Sir, 14. Chota month. جی بیٹا درست ہو گئے. When the tragedy of Kaaba took place? 59, 61, 63, 65. جی بیٹا، سر یا دوسرے بھی بولے. کربلا والے کون سا آپ نے بتایا؟ 60. اچھا سر کربلا کا 61. جی بیٹا بالکل 61 ہجری میں یہ اسلام کا سب سے ایک المناک یا افسوسناک واقعہ سامنے ہے. جی نیکسٹ. سر. Karbala is located near the Euphrates River, Tigris River, Nile River, Indus River. Sir, option A. بیٹا یہ اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں اس ریور کو؟ دریائے فرات. وہ آپ کو غازی عباس علمدار علیہ السلام کا واقعہ یاد ہوگا، جو پانی لینے گئے تھے تو پانی کو پانی کے منہ پہ مارا تھا. ہمیں ضرورت نہیں ہے بھائی. تو ماشاءاللہ یہ اس طرح یہ بڑا تاریخ میں بڑا مشہور دریا جو ہے نا فرات. جی سر. Give the exact date and month of martyrdom of Hazrat Hussain alayhi salam. 8 Muharram, 12 Muharram, 10 Muharram, 9 sir, 10. 10 محرم. جی بالکل درست فرمایا آپ نے، 10 محرم. نیکسٹ. Who was the eldest son of Holy Prophet? Sir, Hazrat Qasim, Hazrat Ibrahim, Hazrat Abdullah, no, no, sir, Hazrat Qasim. حضرت قاسم علیہ السلام یہ کربلا میں موجود تھے بھلا؟ نہیں سر، یہ تو آپ اسلام کے بیٹے ہیں. جی بالکل، یہ ذہن میں رکھنا، چونکہ یہ حضرت قاسم ایک امام حسن علیہ السلام کے بیٹے تھے کربلا میں. جی جی کربلا والے وہ دوسرے تھے. بالکل درست فرمایا. جی بالکل اس طرح آپ کو کلیئر ہونے چاہیے سارے کانسیپٹ نا. درست فرمایا آپ نے. نیکسٹ دیکھیے گا. Name the son of the Holy Prophet who died at the age of 15 years in 9 Hijra. Hazrat Tahir, Hazrat Ibrahim, Hazrat Qasim, no, no, Hazrat Ibrahim. جی بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے. یہ بھی تقریباً 1.5 سال کی عمر میں پردہ کر گئے تھے. بالکل. نیکسٹ دیکھیے گا. Name the son of Abu Lahab who married the daughter of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Utbah, Uqba, both of them, none of them. اس کا نہیں پتا. نیم دی سن آف ابو لہب. ابو لہب کے بیٹے کا نام ہو میرڈ دی ڈاٹر آف ہولی پروفیٹ صلی اللہ سر علیہ آپ وسلم. کی بیٹیوں کی شادی ابو لہب کے بیٹے سے کرتے؟ جی تو بیٹا نہیں یہ ہے.
اصل میں اگر آپ اس پہ غور کریں تو یہ تو بہت ہاف دیم میرا خیال ہے ہو سکتا ہے، اتبا اور رقبہ نا، یہ زیادہ بہتر ہوگا، سی والا ہمارا بہتر ہوگا آنسر نا، یہاں پہ سی والا درست ہے ہمارا۔ میں نے نیٹ پہ سرچ کیا تھا، وہاں پہ بہت آف دیم آ رہے تھے۔ جی جی بالکل، میں نے بھی جو ہے نا وہ یہ درست ہے، مجھے بھی یہ لگ رہا ہے وہ سی والا نا یہ درست ہے ہاں۔ لیکن سر ایسے ہو سکتا ہے، ابو لہب تو صحیح نہیں تھا۔ نہیں سن آف ابو لہب ضروری نہیں کہ باپ اگر جو ہے نا وہ ہے تو بیٹا بھی ویسا ہو، تو اس طرح کا کچھ معاملہ ہوتا ہے نا، جیسے نوح علیہ السلام کا بھی معاملہ آپ کو یاد ہے، تو اس طرح جی جو ہے سر، نا سر پھر آپ اسلم کی حضرت زینب کی شادی تم سے نہیں کی ہوئی ہے؟ ایک عبد الفن آس اور دو کی شادیاں تو حضرت عثمان سے ہوئی تھی۔ بیسیکلی نا یہ جو آپ عرض کر رہی ہیں نا، تھوڑا سا نا اس میں وہ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں کہ کچھ جب ہسٹری لکھی جاتی ہے نا، کچھ ہوتی ہے کہ معاملات دوسری طرح چلتے ہیں، کچھ دوسری طرح، اختلاف تھوڑا سا ہسٹری میں آتا ہے۔ آپ مطلب جس بھی اگر ہم تھوڑا مسلک وائز بھی دیکھیں تو جس کی پڑھیں گے وہ تھوڑا سا نا اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں، تو ہمیں وہ چیز دیکھنے جدھر ہمیں محبت والی بات نظر آئے، ادب والی، احترام والی ملے، اہل بیت ہو یا صحابہ کرام ہوں، تو ہم نے اس کو، میرا تو ایک یہی عقیدہ کہ میں زیادہ جو ہے نا وہ کسی ایک کے ساتھ رہنے کی بجائے زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ جہاں سے آپ کو عشق والی بات ملے، نبی رحمت یا اہل بیت یا صحابہ کرام کی عظمت والی بات ملے، اس کو تو میں ایکسیپٹ کر لیتا ہوں۔ جہاں میں مجھے لگے کہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ معاملہ، تو میں اس سے تھوڑا پیچھے ہٹ جاتا ہوں، کسی کو غلط کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ ہے کہ آپ نا وہ چیزیں ایکسیپٹ کریں جن سے آپ کو اسلام پہ مضبوطی آتی ہے، آپ اسٹیٹ فاسٹنس ہوتے ہیں، آپ نا اسٹرانگ ہوتے ہیں، تو اس طرح کا تھوڑا ہے معاملہ۔ تو اگر آپ یہ جو بات کر رہی ہیں نا، اگر آپ تھوڑا سا جو تیسرے والے ہیں وہ میں نام نہیں لیتا، تو اگر آپ ان کی طرف جائیں تو وہ جو ہے نا بیچارے زیادہ سخت معاملہ تھا، آپ کو پتہ ہے اہل بیت کے معاملے میں تھوڑا سا نا وہ اب میں کیا کہوں، تھوڑا سا جسے کہتے ہیں کہ بیچارے بخیل ہیں، چول ہیں تھوڑے سے نا، اس طرح کا ہی معاملہ ہوتا ہے، تو اس لیے تھوڑا سا نا وہ ہمیں بس گزر بسر کرنا ہے ایسے ہی نا۔ باقی انشاءاللہ کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر کرتی ہے، جس کو وہ عزت دے تو کوئی کم نہیں کر سکتا، کوئی جو مرضی بولے کچھ بھی کہے، کہ میرا رب کسی کو عزت دے، میرے رب نے اہل بیت کو، صحابہ کرام کو مقام دے دیا، بس اب جو مرضی کوئی بولے، تو ان کا مقام کسی کے کہنے پہ کم نہیں ہوتا۔ اگر کوئی سورج کی طرف منہ کر کے تھونکنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو میرا نہیں یار وہ عقل مند ہے ٹھیک ہے، دیکھیے گا نیکسٹ ذرا۔ What is the Tawheed? Belief in the oneness of Allah, expression of its two tongues, both of them, none of them, both of them. ہاں، واٹ از توحید؟ اچھا بیٹا، یہ ونس آف اللہ، ایکسپریشن آف اٹ تھرو دی ٹنگ، یہ ایکسپریشن کیا ہوتا ہے؟ ایکسپریس کیا ہوتا ہے؟ تاثر، اظہار کرنا۔ جی بالکل درست فرمایا آپ نے۔ Belief اللہ نے، اور وہ آپشن اے والا، belief in the oneness of Allah. جی بالکل، ویسے یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ آپشن سی والا ہونا چاہیے تو کیا خیال ہے؟ توحید کا میننگ کچھ ہے، اس کا تو مطلب یہ کہ اللہ کی واحدیت کا، واحد اللہ ہے، اس پہ یقین رکھنا۔ اچھا نہیں، ایک تو ہوتا ہے یقین اور اس کے بعد اظہار نہیں ہونا چاہیے اس کا، لیکن ایک بندہ دل میں تو کہتا ہے، اگر اظہار نہیں کرتا تو آپ کیسے اس کو توحیدی کہہ سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ اب بتا۔ جی بیٹا، میرا خیال یہ ہے کہ یہاں پہ تیسرے والا درست ہے، ٹھیک ہے، بہت آف ٹائم، یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں اور زبان سے اس کا اظہار بھی کریں۔ دیکھیں نا، ایک شخص جو ہے نا جب تک کلمہ نہیں پڑھے گا، اگرچہ دل میں اس کے جتنی مرضی اسلام کی محبت ہو، آپ کو میں کئی رائٹر ایسے گورے بتا سکتا ہوں جو ہے نا، آپ اگر اسپرنگا دیکھیں یا کچھ دوسرے دیکھیں، انہوں نے بڑی جو ہے نا وہ ڈاکٹر مونٹ گمری وارڈ ہے، ان پہ میں نے کام کیا تھا پی ایچ ڈی میں نا، اور اس میں ان پہ میں نے جو ہے نا ایک چھوٹا سا آرٹیکل بھی لکھا تھا۔ وہ بندہ اسلام کے معاملے میں بڑا نرم ہے، ٹھیک ہے، تو جی سر۔ بڑا نرم ہے، اور کہا بھی جاتا ہے کہ اس نے شاید بہت کم امکانات ہیں، اس کا ثبوت اگرچہ کوئی نہیں ہے، کہا جاتا ہے کہ اس نے اسلام قبول کیا تھا، لیکن یہ بات کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کا اسلام کے ساتھ بڑا نرم رویہ ہے، لیکن اس کا کوئی پروف نہیں ملتا ہم نے اس نے۔ تو جب بھی آپ کسی کو توحید کی طرف لے کے آتے ہیں، اسلام قبول کرواتے ہیں، تو زبان سے اس کا اظہار لازمی کرواتے ہیں، ایک تو دل سے مانیں، اور دوسرا زبان سے اظہار نہیں کرے گا تو کیسے دار اسلام میں داخل ہوگا وہ؟ تو زبان سے اظہار کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے یہاں پہ جو ہے نا وہ ہمارا سی والا، یہ بوتھ آف دیم درست ہوگا، بوتھ آف دیم، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھیے گا۔ For the true Muslims, Allah becomes his refuge, his purity, his stability, all of them, sir, all of them. آل آف دیم فار اے ٹرو مسلم، درست ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہو گیا۔
Associating partners with Allah is called shirk, tadad, kufr, munafiqat, or shirk. جی بالکل، شرک، ارتداد، ٹھیک ہے، کفر اور بیٹا ارتداد، آپ نے مرتد، مرتد لفظ سنا ہوا ہے نا، مرتد؟ جی سر. جی، جو اسلام سے پھر جاتے ہیں، جو بدقسمت ہوتے ہیں اسلام سے، ان کو مرتد کہتے ہیں، اس سے ارتداد ہے، ٹھیک ہے، اس سے یہ لفظ نکلا ہوا ہے. تو ایسوسیٹ پارٹنر، اچھا بیٹا یہ بات سمجھیے گا ذرا، آپ تو ماشاءاللہ اس چیز پہ جو ہے نا وہ مجھے لگتا ہے آپ کی گہری نظر ہوگی. ایسوسیٹنگ پارٹنرز ود اللہ، ٹھیک ہے. تو شرک ہمیشہ تب ہوتا ہے جب آپ کسی کو خدا سمجھ کے، یعنی یا خدا کے برابر سمجھ کے اس سے کوئی فریاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جی. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ، یہ وہ شخص ہیں جن کو جاگتی آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے تقریباً 72 دفعہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، ٹھیک ہے. یہ وہ شخص ہے جنہوں نے اپنی جاگتی آنکھوں سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کی ہے، ٹھیک ہے. یہ وہ اتنے یہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی شرک وہ نہیں ہوتا کہ ایک شخص جو ہے نا وہ کسی سے کچھ مانگ رہا ہو یا کسی مزار پہ یا کسی سے، وہ شرک نہیں ہوتا، بلکہ تب شرک ہوتا ہے جب وہ اس کو یعنی خدا کے برابر یا خدا سمجھ کے مانگ رہا ہو، ٹھیک ہے، پھر شرک ہوتا ہے. تو ہمیں اس بات سے یہ سبق یہ ملتا ہے کہ کسی پہ بھی بدگمانی کرنے کی بجائے، غلط فتویٰ لگانے کی بجائے، غلط کہنے کی بجائے، ہمیں اس کی نیت پہ جانا پڑے گا کہ وہ کیا اس کو خدا سمجھ کے مانگ رہا ہے، اللہ نہ کرے. آپ کو پتہ ہے اتنی تو بے وقوف کوئی بھی نہیں ہوتا کہ خدا کے علاوہ کسی اور کو خدا سمجھے، یہ تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا نا، میرا خیال ہے مسلمانوں میں. تو اگر کوئی فرق دیکھے نا، اگر کوئی دعا مانگتے ہیں ہم کسی سے، جیسے کہ ہم اپنے والدین کا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اب بندہ پوچھے کہ جنت تو خدا دینے والا ہے، ماں کے قدموں کے نیچے کیسے آ گئی؟ تو اگر ہم ماں سے دعا کے لیے کہتے ہیں ماں کا واسطہ اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں تو یہ شرک نہیں ہوگا. تو ہمیں جو ہے نا محتاط رہنا ہوگا، مسلمانوں کو تقسیم کرنے کی بجائے ہمیں محبت اور پیار سے کسی کو غلط کہے بغیر آگے نکلنا ہوگا، اس کا زیادہ فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے. تو شرک جی جو سر. ہے نا، شرک وہ تبھی ہوگا جب وہ کسی کو خدا کے برابر سمجھا جائے یا خدا سمجھا جائے. تو درست آپ نے فرمایا، ہمارا آنسر درست ہے، آپ جو آپ نے بتایا. نیکسٹ دیکھیے گا. The Quran considered as an unpardonable sin. Lies, jealousy, shirk, hypocrisy, or shirk. جی، انپارڈنیبل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ Uh, انپارڈنیبل کا، جی جی معافی. جی، ناقابل معافی، ایسا گناہ جس کی معافی نہیں ہے. بے شک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک شرک، قرآن آیت بھی ہے نا، ان الشرک ظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے اور اس کی معافی بھی نہیں ہے. چونکہ شرک کر لیا تو پھر ساری جو ہے نا وہ اسلام کے اب سب کچھ ہی ہو گیا نا، پھر ختم ہو گیا نا. تو پھر جب خدا کو ہی آپ نہیں وہ سمجھ رہے تو جو ایک مین ہمارا، تو باقی تو سارے کچھ خراب ہو جائے گا. تو یہ اس لیے جو ہے نا سب سے بڑا گناہ قرآن پاک میں بھی شرک کو کہا گیا ہے. نیکسٹ. Which is the greatest of all sins according to Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam? Lies, shirk, backbiting, flirting, or racist. بیٹا آپ کی آواز کم آ رہی ہے، ذرا قریب کیجیے گا مائک. Which is the greatest of all sins according to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam? Lies, shirk, backbiting, flattering, بیٹا یہ لائے کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ. بالکل، شرک، شرک تو آپ نے بتا دیا. بیک لفظ ہے بیک بائٹنگ، بیک بائٹنگ کیا ہوتا ہے؟ اور کسی کے پیٹھ پیچھے برائیاں کرنا. ہاں، غیبت. اور غیبت کے بارے میں آپ کو پتہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کرنے والا بروز قیامت کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا، کتے کی شکل میں کیا جائے گا. اور مردہ بھائی کا گوشت آپ نے روایات پڑھی ہوئی ہیں. تو کوشش کریں کہ میں تو ہر جگہ جو میں اکیڈمی پڑھانا ہوتا ہے، میں ہر اسٹوڈنٹس کو، خصوصاً جو ہے نا فیمیلس کو، میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ بدگمانی چھوڑ دیں، کسی کو برا کہنا چھوڑ دیں، معاشرے سے برائی ختم ہو جائے گی. کسی کے بارے میں بھی غلط سوچنا، جب آپ غلط سوچیں گے ظاہری بات ہے پھر غلط بیان کریں گے، جب غلط بیان کریں گے پھر اس کے ساتھ غلط کریں گے. تو لہٰذا جو ہے نا وہ بدگمانی، غلط سوچنا، اسی کو ختم کر دیں. تو اچھا، یہ فلیٹرنگ کیا ہوتا ہے؟ آگے بیٹا فلیٹر لکھا ہوا ہے. پتہ نہیں سر. بیٹا یہ آپ نے سنا ہوا ہے نا، این آئلی ٹانگ، یعنی چاپلوسی والی جو زبان ہوتی ہے، فلیٹرنگ، پھولنا جو ہے نا، جب آپ کی کوئی تعریف کرتا ہے آپ کیا کرتے ہیں آگے سے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ اپنے آپ کو فیل کر رہے ہوتے ہیں نا، میں ہوں. تو یہ امام غزالی کا ایک جملہ مجھے یاد ہے، فرماتے ہیں کہ اپنی تعریف سننے کا شوق برا ہے کہ اس میں آخرت کی بربادی کا اندیشہ ہے. تو یہ جو ہے نا وہ اس سے بھی ہمیں
بچنا ضروری ہے. تو بہرکیف آپ جو ہم جس پہ بات کریں جو ہمارا آنسر ہے وہ یہاں پہ شرک ہی ہوگا, یعنی بی والا ہمارا درست ہے. نیکسٹ بیٹا. The oneness of Allah or the unity of Allah is called Tawheed, prophethood, ibadat, none of them. جی بیٹا. The word ہے توحید. جی بالکل, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا, کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا. درست فرمایا آپ نے, ہمارا آنسر جو ہے نا یہاں پہ توحید ہوگا. نیکسٹ. Polytheism is also called Tawheed, Ittad, Shirk, Kufr. سر polytheism کیا ہوتا ہے؟ بیٹا بالکل, پولیتھیزم کا معنی ہوتا ہے بت پرستی. یہ نا کچھ کانسیپٹ ہیں, اگر آپ کے پاس قلم ہے تو یہ لکھنے میں آپ کو تھوڑا سا بھی کلیئر کر دیتا ہوں. ایک تو یہ ہوتا ہے نا پولیتھیزم, یہ پولیتھیسزم نہیں پولیتھیزم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے بت پرستی, ایسے لوگ جو یعنی ایک سے زیادہ خداؤں کی یعنی بتوں کی پوجا کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے پڑوس میں تو یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو پولیتھیزم اسے کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک لفظ اور یوز ہوتا ہے ایتھسٹ, ٹھیک ہے. یہ کہا جاتا ہے غیر مسلم کو, ٹھیک ہے. ETHEIST, ایتھیسٹ جو ہوتے ہیں نا یہ غیر مسلم ہوتے ہیں. اور اگر آپ اس کے لیے تیسرا لفظ دیکھو تھیسٹ, THEIST, تھیسٹ, یہ اصل میں نا بیسیکلی یہ جو رومن ہے نا, رومن کچھ ورڈ رومن سے آئے ہوئے ہیں, کچھ جو ہے نا آگے اس سے پہلے کچھ یعنی چند ایک گریک سے آئے ہوئے ہیں, باقی جو رومن سے آئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو رومن سے جو ہے نا وہ بہت سارے ورڈ یہ سارے جو ہے نا اپنے طور پہ نا, جب وہ ادھر مذاہب کا سلسلہ چل رہا تھا, آپ کو پتہ ہی ہے مارٹن لوتھر سے پہلے کی جو بات ہے, تو اس جیسے یہ ورڈ آئے ہوئے ہیں ہمارے یہاں پہ نا, وہ توحید, بت پرست, کفار یہ لفظ یوز کیے جاتے ہیں. گورے جو ہے نا یہ لفظ یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے اب دیکھیں تھیسٹ, THEIST, تھیسٹ کا معنی ہوتا ہے توحید پرست, یعنی ایک خدا کو ماننے والا, ٹھیک ہے. اس طرح آپ دیکھیں پولیتھیس جو ہم نے بات کی, مشرکین یعنی بتوں کو جو ماننے والے ہیں, شرک کرنے والے, زیادہ لوگوں کو ماننے والے ہیں. اور اسی طرح ہائپوکرائٹ لفظ ہے, یہ بھی جو ہے نا ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس کے بعد ایک ہوتا ہے ایسٹرن جو ہے نا, ایسٹرن یہ جو لفظ یوز کرتے ہیں نا, یہ صرف اگر ایسٹ لفظ ہوگا تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے. ویسے تو ایسٹ کا معنی ہوتا ہے مشرق, لیکن جب کوئی مستشرق, یعنی آپ یہ ذہن میں رکھیں مستشرق کا معنی ہوتا ہے ایسا شخص جو اورینٹلسٹ سے کہتے ہیں, ایسا شخص جو اسلام کے بارے میں پڑھ کر اسلام پہ تنقید کرتا ہے, اسلام کی برائی کرتا ہے. یہ گوروں میں بہت سارے نام میں آپ کو بتا سکتا ہوں, جو ہے نا میں نے کافی ان پر ریسرچ کی تھی. تو ان لوگوں کو مستشرق کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی استشراق ان کا یہ کام ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں, تو جب ایسٹ کا لفظ آ جائے تو آپ نے سمجھ جانا ہے اس سے مراد ہم کیا لیں گے. اس سے مراد ہم یہاں پر وہ گورے جو مسلمانوں کو یعنی مشرق کو وہ کیا کہتے ہیں کہ بت پرست, مشرق کو وہ کہتے ہیں کہ یہ توحید پرست ہیں, ٹھیک ہے. جب توحید پر گورے مسلمانوں کو توحید پرست کہیں گے, اس کے لیے وہ ایسٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. تو بیٹا ایک اور لفظ جو ہے نا آپ نے دیکھا گیا مونوتھیسٹ کا معنی بھی توحید ہوتا ہے, یعنی ایک خدا کو ماننا بھی مونوتھیسٹ کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ جو ہے نا ورڈ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. جیسے میں نے کہا پولیتھیسٹ, ہماری بات ہو رہی ہے پولیتھیسٹ کا معنی جو ہے نا وہ کیا ہوگا یہاں پہ بت پرست, جو ہے نا بت کی یعنی ایک سے زیادہ خداؤں کی پوجا کرنے والے, پوجنے والے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہمارا آنسر کیا ہوگا؟ شرک. جی بالکل, جو زیادہ خداؤں کو ماننے والے ہوتے ہیں بیسیکلی وہ شرک کر رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات میں وہ کسی اور کو شریک کر رہے ہوتے ہیں. نیکسٹ. The non-believer of any god called atheist, theist, polytheist, hypocrite. جی نان بلیور آف اینی گاڈ کالڈ, کیا کہتے ہیں اسے؟ Atheist. تھیسٹ, بالکل. اثر میں نا ان کا یہ میں آپ کو تھوڑا سا ان کے بارے میں بتا دوں, یہ ذہن میں رکھنا بیٹا آپ نے نا. کچھ لوگ ہیں ہمارے یہاں پر ایک لفظ یوز کیا جاتا ہے سیکولرزم. اگر آپ سیاست سے آپ کو لگاؤ ہے تو ہمارے یہاں پہ ایک نا وہ مولانا صاحب ہیں جو ہے نا وہ بیچارے سیاست میں بڑے ایسے ہی ہیں بیچارے نا, بڑے گندے سے ہو گئے ہوئے ہیں سیاست میں. تو وہ نا دوسروں پہ فتویٰ لگاتے ہیں کہ جو ہے نا یہ وہ ہے, تو یعنی غیر مسلم کافر قرار دیتے ہیں, اور یہ سیکولر کا لفظ استعمال وہ بڑا کرتے ہیں. تو یاد رکھیں جب بھی یہ ایتھیسٹ کا لفظ استعمال ہو تو آپ نے ایسا بندہ جو کسی بھی مذہب پہ یقین نہیں رکھتا, جو کہتا ہے مذہب ہے ہی نہیں دنیا میں, مذہب ہے ہی نہیں, کوئی خدا نہیں, ان کا یہ عقیدہ کہ دنیا میں کوئی خدا نہیں ہے,
تو بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ گورے کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی خدا نہیں، یہ بھی ایک مذہب ہے، کہتے ہیں اس چیز کو ماننا بھی ایک الگ مذہب ہے۔ تو ویسے لفظی مطلب اس کا یہ ہوتا ہے غیر مسلم، یعنی جو ایسا شخص جو کسی خدا کو نہیں مانے، اس کے لیے لفظ ایتھیسٹ لفظ یوز کیا جاتا ہے۔ مگر جو ہے مستشرق ہیں، اگر آپ دیکھیں شیکسپیئر لوگ تو یہی کہتے تھے کہ جو ہے نا یہ، لیکن جو نئے اگر آپ دیکھیں نا کہ جو موجودہ دور کے جیسے جو ہے نا وہ ایڈورڈ ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، کسی خدا کو نہ ماننا یہ بھی ایک الگ مذہب ہے، ٹھیک ہے، جن کا خدا کوئی نہیں ہوتا۔ تو اس کو جو ہے نا وہ ہمارا جو آنسر یہاں پہ ہوگا وہ ایتھیسٹ ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی ایسے شخص جو کسی خدا کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھیے گا۔ Those who do not believe in oneness of Allah are called atheists, hypocrites, Eastern Muslims. جی Muslims. جی بیٹا، جو دوز ہو ڈو ناٹ بلیو ان ون، جو خدا کی وحدانیت پہ یقین نہیں رکھتے وہ یقیناً جو ہے نا وہ مشرک ہوں گے۔ نیکسٹ۔ What is the meaning of mushrik? Atheist, monotheist, Eastern, polytheist. Or polytheist. جی بالکل، پولوتھیسٹ، بالکل درست فرمایا آپ نے، یہ وہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو مونوتھیسٹ کا معنی ہوتا ہے وہ توحید ہوتا ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ ہمارا پولیتھیسٹ مراد ہوگا۔ نیکسٹ دیکھیے۔ What is the central belief of Islam? Unity of Allah, prophethood, shared afterlife, angels. Or prophethood. پروفٹ ہوڈ، ٹھیک ہو گیا بیٹا۔ اچھا بیٹا مجھے یہ بتائیں کہ جو نبی ہوتا ہے وہ نبوت ان کو کب ملتی ہے؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی سال کی عمر میں نبوت ملی، یا کب نبی تھے وہ، کب بنے نبی؟ بیسکلی ویسے تو پیدا ہی نبی ہوتے ہیں، لیکن ویسے آخر میں نبوت کا اعلان 40 سال کی عمر میں کیا تھا۔ جی بیٹا بالکل درست فرمایا آپ نے، جو نبی ہوتا ہے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ وہ بالکل پیدائشی طور پر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نبی ہوتا ہے۔ اچھا میں نے یہ پوچھنا ہے آپ سے، کیا کوئی شخص محنت کر کے بہت زیادہ عبادت انتہائی نیک ہو کے نبی بن سکتا ہے وہ؟ نہیں سر، اچھا تو ولی بن سکتا ہے؟ وہ بن جائے گا شاید۔ جی بالکل، بالکل درست ہے کہ اچھا تو کون سی عورت تھی جو نبی تھی؟ عورت نبی؟ جی علی نبی سنا سر، نہیں پتا۔ جی بیٹا کوئی بھی عورت نبی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے جتنے بھی تم سے پہلے نبیوں کو بھیجا وہ سارے کے سارے مرد ہی تھے، ٹھیک ہے، عورت نبی نہیں ہو سکتی۔ ہاں ولیہ ضرور ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ولی، جیسے عام انسان اگر محنت کرے اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا مقرب یا ولی بنا سکتا ہے۔ اور کوئی بھی شخص دنیا میں جتنے مرضی نیک عمل کر لے، وہ نبی تو کیا، وہ کسی صحابی کا لقب نہیں پا سکتا، کسی نبی کے گھر والوں کا بھی مقام نہیں پا سکتا، یہ تو نبی ہونا تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہاں آپ نے تھوڑا سا جو ہے نا الرٹ رہنا ہے، یہ میں سب کو یہ کہنے والا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ نا ایک دو اس طرح کا معاملہ پایا جاتا ہے کہ جو ہے نا وہ نبی معاذ اللہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں، نبی جو ہے نا وہ ان کا یہ مقام نہیں ہے، نبی کے ماں باپ کافر تھے، اس طرح کے جو ہے نا ہمارے یہاں پہ کچھ لوگ جو ہے نا اس طرح کی نازیبا، میں کیا کہوں بن بیچاروں کو، بدقسمتی ہیں ان کی، تو اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے نا وہ میں نے آپ کو وہی بات بتائی، جب میرا رب فرماتا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اب کتنا بلند کیا؟ تو یہ تو ہم تو ہماری عقل میں تو نہیں آ سکتا نا کتنا بلند کیا، تو ہم نے ان کی شان کی طرف جانا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں نبی ہمارے بڑے بھائی کی طرح، نبی کے ماں باپ کافر تھے، یا نبی کو اس چیز کا علم نہیں، یعنی نبی کی ذات کو تولنے کی اگر کوشش کرتے ہیں نا، تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ جو ہے نا وہ مطلب نامناسب ہیں وہ لوگ، ٹھیک ہے۔ تو جب میرے رب نے ان کو مقام دے دیا تو پھر ہمیں ان کے مقام کو تولنا یا کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، بلند کر دیا، کتنا بلند کیا؟ یہ بندہ کوئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنا کیسا بلند، کسی نے صدیق اکبر سے پوچھے جنہوں نے رب پاس رہ کے دیکھا کہ کتنے بلند ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ بیٹھ کر آسمانوں کے سارے حالات بتا دیتے تھے تو یہ بلندی تھی ان کی، ٹھیک ہے، زمین پہ بیٹھ کے جسمانی طور پہ معراج کر رہا ہے، یہ بلندی تھی ان کی۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ان کا مقام اتنا ہے، یہ تولنے کی کوشش کرے، تو ہمیں تھوڑا سا نا اس کو احتیاط رکھنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تو جو ہمارا آنسر ہے یہاں پہ آپ نے درست فرمایا، جو ہے نا پرافٹ ہوڈ یعنی نبوت، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھیے گا۔ What is the most important belief in Islam after Tawheed? Belief in the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, belief in Akhirat, prophethood, belief in angels. The prophethood. جی بیٹا درست فرمایا آپ نے، پرافٹ ہوڈ ٹھیک ہو گیا، درست ہے۔ دیکھیے گا۔
What is the meaning of risalat? Prophethood, brotherhood, childhood, none of them. Not prophethood. درست فرمایا اپنے پرافٹ ہوڈ. نیکسٹ. What is a gift of Allah, and only Allah can bestow this gift on whom Allah wishes. The holy book, prophethood, knowledge, all of them. Not prophethood. یہ بالکل درست فرمایا آپ نے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے نواز دیتا ہے. What a person is called on denial of any prophet of Allah? Non-believer, murtid, disbelievers, mushrik. And non-believers. بیٹا یہ اب اگر دیکھیں نا تو یہ کیا لکھا ہے, واٹ اے پرسن از کالڈ آن ڈینائل آف اینی پرافٹ. اگر کوئی شخص کسی نبی کا انکار کر دیتا ہے, ڈینائل سے مراد انکار کرنا ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں نا یہ نان بلیور نہیں بلکہ نان بلیور ہوتا ہے جو یقین ہی رکھتا ہے. ایک ہوتا ہے یقین نہ رکھنا, ایک ہوتا ہے یقین کر کے پھر انکار کر دینا. سمجھ رہے ہیں نا آپ بات؟ دونوں میں فرق ہوتا ہے. ایک سرے سے یقین رکھتا ہے, ایک تھوڑا کچھ رکھتا ہے پھر وہ انکار کر دیتا ہے, یعنی غور و فکر کے بعد رد کرتا ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا ڈس بلیور ہمارا بہتر ہوگا, یعنی جو ہے نا وہ نان بلیور ہوتا ہے نہ ہی رکھنا, ڈس بلیور ہوتا ہے کہ یعنی جان بوجھ کے انکار کر دینا, ٹھیک ہے. ان کو ڈس بلیور کہا جاتا ہے. یہاں پہ ہمارا جو آنسر ہوگا وہ سی والا, یعنی ڈس بلیور درست ہوگا, ٹھیک ہے. نیکسٹ دیکھیے گا. Who is termed as the seal of the prophet? Hazrat Isa alayhi salam, Hazrat Musa alayhi salam, Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Hazrat Ibrahim alayhi salam, and Hazrat بیٹا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. حضرت محمد مصطفیٰ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, درست فرمایا آپ. نیکسٹ. In which surah the word Khatamun Nabeen mentioned? Surah Al-Falaq, Surah Al-Fatiha, Al-Talha, Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab میں. جی بیٹا بالکل سورہ احزاب میں. اور آپ کو پتہ ہے سورہ احزاب کا دوسرا نام کیا ہے, یاد ہے آپ کو؟ نہیں جی نہیں بیٹا پتا. یہ سے یوز آ سکتا ہے, سورہ احزاب کا دوسرا نام ہے سوری وہ جو چونکہ سورہ احزاب جو ہے نا, سورہ احزاب یہ جی بیسک نازل ہوئی تھی جب وہ غزوہ خندق والا واقعہ ہوا تھا. پتہ ہے غزوہ خندق ہوا تھا, پھر وہ خندق کھودی گئی, ٹھیک ہے. تو جو ہے نا وہ چونکہ یہ خندق کے جب کھود رہے تھے اس دوران اس میں کافی ذکر آیا نا, تو وہ خندق وغیرہ کھودنے کا جب وہ حملہ آور ہونا تھا انہوں نے, تو یہ سارے معاملات اسی موقع پر ہوئے تھے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا, جو آیت آپ پڑھیں گے نا سورہ احزاب کی, خاتم النبیین, یہ آپ کو یاد ہوگا وہ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین, ٹھیک ہے. وہ خاتم النبیین کا لفظ سورہ احزاب میں جو ہے نا وہ آیت نمبر 40 میں مجھے لگتا ہے کہ آیا ہوا ہے. تو یہ وہاں پہ آیا ہوا ہے ذکر, ٹھیک ہے. یہ آیت نمبر 20 ہے یا 40 ہے میرا خیال ہے. تو اس میں دیکھیں اسی جو ہے نا پھر صورت میں آگے جا کے دیکھیں کو درود پاک جو ہے ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی, ماشاءاللہ یہ جو ہے نا عقائد کے اعتبار سے بہت ایک کہہ لیں کہ بڑی اہمیت رکھتی ہے. ویسے تو ساری صورتیں اہم ہیں لیکن عقائد کے اعتبار سے یا جو ہے نا وہ معاملات کے اعتبار سے یہ جو صورت ہے نا یہ کافی اہمیت رکھتی ہے. تو بیٹا آج کل آپ کو پتہ ہے ختم نبوت کا معاملہ سب سے اہم چل رہا ہے, یعنی سب سے جو ہے نا وہ اہم ہے, اور بہت سارے لوگ اس پہ ناپاک حملے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایک میں آپ کو جملہ بول کے پھر آگے چلوں گا, اور یہ کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ امام احمد بن حنبل غالباً وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نہیں سوری ہمارے امام بخاری فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں, ٹھیک ہے, بڑے محتاط انداز میں کہتے ہیں اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے میں نبی ہوں, کہا اگر کوئی دوسرا شخص اس سے یہ پوچھنا ثبوت دو, فرماتے ہیں کہ جس نے ثبوت مانگا ہے سب سے پہلے وہ شخص کافر ہو گیا. جس نے تو دعویٰ کیا وہ تو ہے ہی کافر, وہ تو کہتے ہیں جس نے ثبوت مانگا ہے نا کہ بتاؤ ثبوت دو جناب آپ نبی ہو, فرمایا وہ بھی کافر ہو گیا. کیوں کہ اس میں تو کیا 1% بھی, جی بالکل 1% بھی اس میں جو ہے نا وہ شک نہیں کیا جا سکتا. ختم نبوت اگر ہم اس بنیاد کو جو ہے نا وہ اللہ نہ کرے, اگر اس پہ تھوڑا سا ہم شک کریں نا تو دین کی پوری عمارت گر جاتی ہے. تو ختم نبوت کے معاملے میں 1% بھی یعنی شک بھی نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ, ٹھیک ہے. تو کوئی آج کل جو ہے نا حملے کیے جا رہے ہیں اس پہ یک کے بعد دیگرے جو ہے نا, آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر اگر وہ بڑی سیاسی باتیں بھی ہو جانی ہیں, کل بھی ایک منگنی بھی ہے ہمارے سیاستدانوں کی نا, آپ کو دیکھیں گے تو وہ بھی جو ہے نا قادیانی والا معاملہ چل رہا ہے وہاں پہ, وہ بھی دیکھیے گا آپ ذرا نا. تو باقی یہ ہے کہ آپ دیکھیے داری کی بیٹی تھی.
جی بالکل وہ میں ادھر نہیں بول سکتا، باقی آپ سمجھدار ہیں۔ اچھا تو یہ آپ سمجھ رہے ہیں نا، تو وہ اس طرح کے معاملات جو ہوتے ہیں نا، تو ہم تو آگاہ کرتے رہتے ہیں اسٹوڈنٹس کو۔ میں اسٹیٹس بھی لگائے ہوتے ہیں ہم نے، تو گروپ جو ہم نے بنائے ہیں اس کے اندر بھی آگاہ کرتے رہتے ہیں کہ بیٹا یہ جو ہے نا ختم نبوت پہ کوئی کمپرومائز نہیں، یہ شخص یہ کر رہا ہے، یہ سیاست، کیونکہ ہمیں جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کسی نہ کسی طرح سے اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام ہے، شان ہے، اہل بیت ہیں صحابہ کی، ان کو ہم نے تو آگے پہنچانا ہے۔ کوئی جس کو اعتراض ہوتا ہے وہ ہم کیا کریں پھر؟ تو یہ جو ہے نا، یہ ختم نبوت کے معاملے میں کوئی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہے۔ جو اس پہ بات بھی کرنے کی کوشش کرے سمجھیں کہ وہ بھی منافق ہے، اس پہ بھی کمپرومائز نہیں کرنا آپ نے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا آپ پہ یہاں آنسر درست فرمایا آپ نے، ڈی والا ہمارا سورہ حزاب، یہ درست ہے ہمارا آنسر، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ دیکھیے۔ Who is known as Rasul according to Islamic Sharif? The person who is blessed with the prophethood, the person who is blessed with the holy book, the prophet who is the short with the blessing of Allah, none of them. B. بی والا دی پرسن ہو از bestowed with the holy book، bestowed ہوتا ہے نوازا گیا، جس کو کتاب مبین سے نوازا گیا، وہ رسول ہوتا ہے، درست فرمایا آپ۔ نیکسٹ دیکھیے گا سر۔ Belief in prophethood of Prophet alayhi salam and the finality of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in the belief of Islam. Third century, fourth century. بیٹا درست فرمایا آپ نے، تو یہ فائنلٹی آف ہولی پرافٹ، بس فائنل نبی ہیں، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اس کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا۔ میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی اگر آپ کو ایک جملہ یاد ہوگا، فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوتے۔ تو یہ ان ساری حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، کہ جو مرضی کوئی کہے، کچھ بھی کہے۔ تو ٹھیک ہے، جو آپ نے آنسر دیا بالکل جو سیکنڈ والا ہمارا آنسر درست ہے، یعنی بی والا ہمارا آنسر یہاں پہ درست ہوگا۔ نیکسٹ دیکھیے گا۔ What is the meaning of Shafaat? Mercury recommendation, intercession, confirmation. Intercession. انٹرسیشن یہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ پتا نہیں، تکا لگایا۔ جی بیٹا کبھی کبھی لگ بھی جاتا ہے، پاکستانیوں لگاتے رہو۔ اچھا بیٹا یہ بات آپ نے دیکھی ہے کہ شفاعت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بروز قیامت، جیسے ہم کل بھی بات کر رہے تھے، امتیوں کی شفاعت کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہے گناہوں کا معاملہ ہوگا، امتیوں کا بیچارے عذاب میں مبتلا ہو رہے ہوں گے، تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے آگے سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے کہ یا میرے رب یہ میرے امتی ان کو بخش دے۔ تو میں کہتا ہوں کہ دیکھیں کتنے مہربان، کتنے رحیم نبی ہیں کہ خود تو جنت میں ان کو جنت تو ان کی ہے، بلکہ حسن و حسین بھی جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو جنت ان کے گھر کی ہے، لیکن پھر بھی میرے نبی کو، میرے نبی رحمت کو، میرے نبی رحمان کو کتنی جو ہے نا وہ امت کی فکر ہوگی کہ ہمیں جو ہے نا وہ اپنے رب سے ہمیں بخشوانے کے لیے جو ہے نا بار بار سجدے میں گریں گے، پھر جائیں گے، اللہ تعالیٰ اتنوں کو بخشے گا، پھر آئیں گے سجدے میں گریں گے، پھر بخشے گا۔ یہ سارا معاملہ بروز قیامت ہوگا، تو اس سے میرے نبی کی شان بھی پتہ چلتی ہے۔ تو یہ دیکھیے گا یہاں پہ جو آپ نے درست فرمایا، ہمارا جو آنسر ہوگا یہاں پہ سی والا، یعنی انٹرسیشن، اس کا مطلب ہوتا ہے سفارش یا شفاعت، جو ہے نا یہ بروز قیامت کریں گے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ دیکھیے گا ذرا۔ Give the total number of prophets. 1,25,000, 2,25,000, 1,24,000, 2,24,000, 1,24,000. اچھا بیٹا یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ 1,24,000 یہ بھی کنفرم نہیں ہے، یہ جو ہے نا یہ کوئی بھی آج تک میں نے عالم دین یا مفکر، محدث، مفسر کسی کو میں نے نہیں سنا کہ وہ یہ فرما رہے ہوں کہ یہ ایگزیکٹ ہے، ٹھیک ہے؟ چونکہ قرآن پاک میں صرف چند ایک، یعنی 50 نبیوں کا بھی ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ 25 چند پر ایک کتنے؟ میں نے بعد میں 25 پر تھا اور بعد میں 24. جی جی میرا بھی خیال ہے اتنے 24 غالباً، ٹھیک ہے؟ تو باقی اگر آپ دیکھیں کہ یہ کتنے نبی آئے، تو اللہ تعالیٰ یہ قرآن پاک میں یہ ضرور فرماتا ہے کہ ہم نے ہر قوم کی طرف ہدایت کے لیے رسول یا نبی بھیجے، ٹھیک ہے؟ مگر یہ نہیں کہ کتنے ہیں، یہ تو ٹوٹل ایگزیکٹ جو ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول کو ہی پتہ ہے ان معاملات کا نا۔ تو اس لیے جو ہے نا وہ ہم جب بھی کہیں گے تقریباً جو ہے نا، تقریباً کا لفظ استعمال کرتے ہیں، آلموسٹ یا کم و بیش، ٹھیک ہے؟ 1,24,000 یہ ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں ہے، یہ ایک اندازے کے مطابق کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارا 124 درست ہوگا۔ نیکسٹ دیکھیے گا ذرا۔
What is the literal meaning of Nabi? A person who behaves nicely, a person who acts according to Sharif, a person who conveys the message of Allah, a person who believes in the unity of Allah. So option C wala. बेटा अ पर्सन हु कन्वेज द मैसेज ऑफ अल्लाह, ये बात याद रखनी है कि मेरा रब ने मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया कि ये नबी अपने पास से कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं बोलता, जो बोलता है ये अल्लाह की तरफ से होता है। ठीक है, तो ये नबी जो होते हैं, नबी का काम ही जो है ना अल्लाह ताला का पैगाम आगे पहुंचाना होता है। ठीक है, और नबी करीम कोई भी जितने नबी है इनकी ज़ुबान से जो अल्फाज निकल जाते हैं वो आप समझ लें कि ये रब के अल्फाज होते हैं। तो आपने वो कुरान पाक में नहीं सुनी कि वो रमईता वाली जो आयत है कि ए महबूब जब उन्होंने कंकरियाँ, ए महबूब जब आप लोग जब कंकरियाँ फेंकी थी तो वो आपने नहीं बल्कि मैंने फेंकी थी। अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि जो कंकरियाँ फेंकी थी ए महबूब आपने नहीं बल्कि मैंने फेंकी थी। यानी कि अल्लाह ताला कह रहा है कि महबूब जो अमल आपने किया था वो आपने नहीं बल्कि मैंने किया था। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला किस कदर जो है ना अपने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकाम और शान से नवाजा हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा जरा Angels. जी। The function of Hazrat Mikael is to, alayhi salam, is to make rain and supply of food to Allah's creators, take out souls of life, bring Allah message and commands to his prophets below the terms on the day of judgment. Sir, option A. जी बेटा, मेक रेन एंड सप्लाई ऑफ फूड टू अल्लाह क्रीच। अच्छा बेटा, अगर मैं कहूँ कि ये कैसे हम दुरुस्त इसको मान लें, आप तो कह रहे हैं ये फर्स्ट वाला दुरुस्त है। अगर मैं ये कहूँ कि वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, रिज़्क तो अल्लाह ताला देता है, तो ये क्या जो है ना ये हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम ये क्या होगा, ये क्या बताएंगे आप इस हवाले से? अल्लाह के हुक्म से देते हैं, मतलब कुछ जाते हैं लोगों तक। अच्छा, ये तो बात दुरुस्त हो गई। तो अगर हम जो है ना वो अपने वालिदैन को से कुछ मांगे तो ये अभी हम शिरक की बात करते, शिरक तो नहीं होगा? हम कहते हैं कि हमें अम्मा जान अब्बा जान ज़रा रोटी दें या कुछ पैसे दें, हम उन्हें फीस देनी है, ये खाना पीना है। ठीक है नहीं सर। जी बेटा, तो जिसको हम अपने अल्फाज में कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने आगे ना जैसे ज़िम्मेदारियाँ तकसीम की हुई हैं, मीकाईल अलैहिस्सलाम की ये ज़िम्मेदारी है, जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ये है, इस तरह कुछ इंसानों की भी ज़िम्मेदारियाँ होती है। पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी होती है कि वो वालिदैन वो बच्चों की जो है ना अच्छी तरबियत और अच्छी जो है ना उन्हें मौक़े फ़राहम करें अच्छी ज़िंदगी गुजारने के। तो फिर जब वो बूढ़े हो जाएँ फिर बच्चों की ज़िम्मेदारी आ जाती है। तो इसी तरह जो है ना वो अगर आप औलिया किराम की बात करें तो जो अल्लाह के वली होते हैं उनकी भी जो है ना कुछ अगर रूहानी तौर पे जो है ना अगर सिस्टम जो तसव्वुफ़ पढ़ने वाले लोग होते हैं वो चीज़ों को जानते हैं। जिस तरह अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम की अगर मिसाल लें तो जनाब ऊपर इमरान खान साहब बैठे हुए हैं, आगे जो है ना उन्होंने वज़रा रखे हुए हैं, फिर वज़ीर आला होते हैं, फिर उसके नीचे अगर आप देखें कि पंजाब के वज़रा होते हैं, फिर उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मामला आता है, फिर जो है ना वो अगर देखें कि जो बल्दियाती इलाकों पे मामला आता है, तो सारा आप देखें किस तरह डिवाइड। तो अल्लाह ताला ने जो तसव्वुफ़ पढ़ने वाले लोग हैं वो ये समझते हैं कि रूहानी तौर पे भी ना रूहानी तौर पे भी अल्लाह ताला ने ऐसी ज़िम्मेदारियाँ तक़सीम की होती हैं। ठीक है, यानी औलिया किराम जो है ना ऊपर अंबिया किराम तक इस तरह सिलसिला पूरा चलता जाता है। तो ये भी जो है ना इंसानों की मदद भी करते हैं, इंसानों को जो है ना वो अल्लाह के हुक्म से करते हैं, अल्लाह के हुक्म से। यानी अल्लाह ताला के सिवा कोई नबी हो, वली हो, सहाबी हो, अहले बैत हो, कोई भी कुछ भी करेंगे वो अल्लाह के हुक्म से करेंगे। किसी में इतनी पावर नहीं है कि अल्लाह ताला की इजाज़त या अल्लाह ताला की रज़ा के बगैर कुछ कर सके। ठीक है, तो ये जो भी करते हैं जैसे मीकाईल अलैहिस्सलाम कर रहे हैं या कोई वली जो है ना कुछ करते हैं तो वो हमेशा अल्लाह ताला की रज़ा और अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक करेंगे। ठीक है, तो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करेंगे और अल्लाह ताला के हुक्म से करेंगे, अपनी मर्ज़ी से किसी के पास इतनी ताकत नहीं है। तो आपने जो हमारा ये आंसर आपने दिया, मीकाईल अलैहिस्सलाम का काम क्या है? मेक रेन एंड सप्लाई ऑफ फूड टू अल्लाह's क्रिएचर, अल्लाह ताला की तमाम महलूकात को, सिर्फ इंसानों को नहीं दीगर महलूकात भी हैं जितने चरिंद जितने भी हैं सबको ये रिस्क फ्राहम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। The function of Hazrat Jibreel Islam is to make rain and supply of food to Allah creatures, take out souls of life, bring Allah's message and commands of His prophet below the trumps on the day of judgment. Sir, option C वाला, अल्लाह का पैगाम नबियों तक पहुंचाना। अच्छा बेटा, तो ये तो हमने सुना कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये पैगाम पहुंचाते थे, तो जो दीगर अंबिया थे पुराने इनसे उन तक कौन पैगाम पहुंचाता था? कौन क्या कैसे आता हज़रत था? जिब्राइल अलैहिस्सलाम। जी बेटा, तो इस फरमाया आपने, तो उन नबियों तक भी जो है ना पैगाम पहुंचाने के लिए अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ही मुकर्रर फरमाया हुआ था। ठीक है, तो ये जो हमारा आंसर होगा दुरुस्त फरमाया आपने। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा।
The angel who built below the who built आने का सब built आएगा. हु विल ब्लो, हु विल होगा. Riddle built लिखा है. Who will blow the trump on the day of destruction is called. Hazrat Israfil, Hazrat Jibril, Hazrat Israel, Hazrat none of them. बेटा Hazrat Israfil. जी बेटा, रिसक्रेशन का माना क्या मैंने आपको बताया था कल? दोबारा जिंदा होना. रेस्कुरेशन, जी बिल्कुल, इसका मतलब ये होता है हशर, डे ऑफ रेस्कुरेशन मीन्स हशर के दिन, यानी जब अमाल का जजा और सजा मिल रही होगी उस दिन। ट्रम्प कहते हैं कि सूर फूंकने को, ठीक है। बरोज़ क़यामत जो एंजल यानी फरिश्ते सूर फूंकेंगे उनका नाम हज़रत Israfil. इसराफील अलैहिस्सलाम, दुरुस्त फरमाया आपने। नेक्स्ट देखिएगा ज़रा। Name the angel who takes out souls of life bearing spirits. Sir, being आएगा तो bearing ही है. बेटा ये नहीं सही लफ्ज़ लिखा हुआ, नेम द एंजल हु टेक आउट सोल ऑफ द बेयरिंग क्रीचर, ठीक है। बेयरिंग से मुराद यहाँ पे मासूमाना लिया होगा ना बेचारी, इसलिए। हज- मतलब जो रूहें निकालते हैं वो मासूम है. नहीं नहीं, इसको यूँ नहीं कहेंगे। द एंजल हु टेक द सोल्स ऑफ द लाइफ बेयरिंग क्रीचर, बेयर से मुराद ये हो ना बेचारी लाचार कह लेंगे इसको ना, सब साबिर करने वाले, सब्र करने वाली। लाचार से बेर का मतलब यहाँ पे होता है ना, वो होता है सब्र करना या बर्दाश्त करना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने जो है ना वो मासूमाना अंदाज में लिया हुआ है ना, ये एक अदब के माना में लफ्ज़ यूज़ किया हुआ है, लिहाजा ये अदब के माना में आया, लेकिन इसका लफ्ज़ी मतलब यहाँ पे कोई खास नहीं होगा, सिर्फ अदब के माना में लिया हुआ उन्होंने। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, none of them. हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम. जी बेटा, दुरुस्त फरमाया आपने। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ये जब भी इस शख्स को नज़र आते हैं फिर वो बेचारा दुनिया में नज़र नहीं आता। अल्लाह ताला रहम फरमाए सब। Name the angels who are appointed to put questions to the deeds in their graves. मुनकर और नकीर. और इनके साथ अलैहिस्सलाम आएगा. हाँ बिल्कुल, अलैहिस्सलाम कह लेते हैं, फरिश्ते हैं ना अल्लाह ताला के, मासूम है इसलिए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम. सर मुनकर और नकीर. जी बेटा, मुनकर नकीर, ठीक है। ये इनका काम क्या है भला, क्या क्या ऊपर लिखा हुआ है? सर वो कब्र में सवाल जवाब करेंगे. मतलब हाँ ऊपर बिल्कुल, से ये जी सर बिल्कुल, नहीं. दुरुस्त फरमाया आपने। डीड्स होता है अमाल के बारे में, ठीक है, जो आपने काम किए हुए हैं। तो ये सवाल करेंगे। आपको पता है जब मुर्दे को कब्र में उतारा जाता है तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फौरी तौर पर मुनकर नकीर को वहाँ पे सवाल जवाब करने के लिए भेजा जाता है। और अगर अगर वो जो वो शख्स था जो कब्र में है, उसके अगर अमाल अच्छे हुए तो ये मुनकर नकीर बड़ी खूबसूरत शक्ल में, बड़ी नूरानी शक्ल में आपके सामने आते हैं। और अगर वो शख्स गुनाहगार हो, उसके अमाल अच्छे ना हो, तो ये बड़ी खौफनाक डरावनी शक्ल में जो है ना वो सामने आते हैं। तो यानी अगर बुरा शख्स हो तो इन्हीं की सूरत में इसी वक्त उसको सज़ा या अपने जो है ना माल का बदला मिलना शुरू हो जाता है। तो ये भी जो है ना मुनकर नकीर जो है, इनका दोनों का काम ये है कि कब्र में सवाल जवाब करेंगे ये। नेक्स्ट। The two angels are appointed on each person. One of them maintains the good deeds and the other one records evil deeds. These two angels are known as Raman Katibin, Irastin. सर ये क्या? ये असल में ना ये फरिश्ते लिखा हुआ है, फरिश्तान, फरिश्ते लिखा हुआ है। फरिश्ते मुनकर नकीर नॉन सर रामन कातिबी. ये बी वाली वैसे ऑप्शन बनती नहीं है, ये ऐसे होगी है। चले छोड़े इसको। अच्छा, बार कैफिया है कि आंसर हमारा दुरुस्त है जो है ना वो ए वाला, करामन कातिबी. कातिब, ठीक है, ये दुरुस्त है हमारा आंसर, दुरुस्त हमारा। नेक्स्ट देखिएगा। Who is referred in the Quran as रूह कुद्दुस? हजरत मीका अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम, इज़राइल अलैहिस्सलाम, जिब्राइल अलैहिस्सलाम. सर इसका आंसर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम. क्या आंसर है इसका हजरत? जिब्राइल अलैहिस्सलाम. जी बेटा, ये रूहुल, ये लफ्ज़ है रूहुल कुद्स। कुद्स भी होता है, कुद्स भी होता है, कुद्स ज़्यादा सही लफ्ज़ है। अच्छा बेटा, ये रूहुल कुद्स का माना क्या होता है, लफ्ज़ी मतलब इसका क्या है? हाँ जी सर. बेटा आपने मुकद्दस लफ्ज़ सुना है, मुकद्दस? हाँ जी इसका माना आपके अंदाजे में है क्या है ये? सर आप बता दें. बेटा गलत बता. मुकद्दस का माना होता है पाक, ठीक है। रूहुल कुद्स यानी पाक रूह या पाक रूह या मासूम रूह से, वैसे पाक रूह जो है ना ज़्यादा इसके लिए बेहतर होता है, ठीक है। तो मुकद्दस या मुकद्दस, मकदस का माना होता है
پاک، ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ درست ہوگا. اچھا بھائی اور کون ہے، اور کوئی پڑھیں گے، پڑھنا پسند فرمائیں گے، اور کوئی جوان؟ اچھا کوئی اور اسٹیٹمنٹ پڑھنا چاہیں گے آگے سے؟ بیٹا مجھے لگتا ہے یہ جہاد آپ کے مقدر میں یہاں بھی کریے جہاد. Who is referred in Quran as Ruhul Amin? Hazrat Israfil alayhi salam, Hazrat Jibreel alayhi salam, Hazrat Mikael alayhi salam, Hazrat Israel alayhi salam. اور اس کا جواب بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام. یہ بیٹا درست فرمایا آپ نے، جبرائیل علیہ السلام کو روح الامین کہا جاتا ہے. نیکسٹ. What is the meaning of Ruhul Quds? The Holy Spirit, the Holy Person, the Hitti body, the Holy book. spelling غلط ہے، ہولی بک ہوگا اور ہولی باڈی. جی بالکل درست فرمایا آپ نے، اسپیلنگ غلط لکھے ہوئے ہیں. تو ہمارا آنسر کیا ہوگا؟ دی ہولی. بیٹا آنسر کیا ہمارا؟ سر دا ہولی اسپرٹ. جی درست فرمایا. اچھا یہ میں ایک اور بات یہاں پہ واضح کرتے چلوں کہ اگر ہم کرسچنز کی بات کریں نا تو ان میں نا کرسچنز میں یہ تو ان کو روح القدس ہی کہا جاتا ہے، یعنی ہولی اسپرٹ ہی کہا جاتا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نا وہ روح القدس ہی کہتے ہیں. وہ جبرائیل علیہ السلام کا نام ان میں میرا خیال ہے کہ نہیں یوز کرتے، وہ میں نے خیر نہیں سنا ان کو نہ کرتے ہوئے. روح القدس ہی جو ہے نا لفظ وہاں پہ زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ عیسائیوں میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے چونکہ ان کا بھی ان پہ عقیدہ بہت اسٹرانگ ہے اس حوالے سے. نیکسٹ دیکھیے گا. What is the meaning of ملائکہ؟ یہ ہوٹل صحیح سے لکھا ہوگا. یہ میں نے لفظ جو ہے نا وہ یہ بیسیکلی یہ لفظ پراپرٹیز لکھنا تھا انہوں نے، پراپرٹیز اور کنٹریز رچ پیپل. آپ سمجھ رہے نا کہ کیا ہو سکتا ہے، نیچے دیکھنا کنٹریز لکھا ہوا ہے، رچ پیپل لکھا ہوا ہے. تو جی سر. حالانکہ یہ جو ہے نا یہ ایم سی کیوز بڑے جو ہے نا وہ انہوں نے جو دیے نا آپشن یہ تھوڑا سا ہٹ کے ہیں جو ہے نا وہ اس لیے چلے ہم جو صحیح والے ہم اسی پہ بات کر لیتے ہیں. جی بالکل، وہ ملائکہ سے مراد اینجل ہوگا. تو آپ نے سنا ہوگا کہ سورہ احزاب کی ہم بات کر رہے تھے، سورہ احزاب میں یہ لفظ آیا ہوا ہے جو ہے نا قرآن پاک میں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. ٹھیک ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے. تو ملائکہ سے مراد فرشتے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھیں کہ ان کو بھی جو امام غزالی فرماتا ہے کہ یہ بھی جو ہے نا وہ احیاء العلوم بھی اگر آپ پڑھے تو اس میں بھی جو ہے نا تو یہ ہوگا کہ فرشتے بھی معصوم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اینجل عربی میں اس کو ملائکہ کہا جاتا ہے. نیکسٹ دیکھیے. Name the angel who is also known as Malkul Maut. حضرت جبرائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل. حضرت اسرائیل علیہ السلام. یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام بڑا آ رہے ہیں مالک الموت، بار بار سامنے ہیں. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. How many times Hazrat Jibreel alayhi salam is mentioned in the Quran? 3, 4, 6, 7, 3 times. جی بیٹا 3 ٹائم جو ہے نا جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ہے. اور آپ یاد رکھیں کہ میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا کہ اگر ہم جبرائیل علیہ السلام کی جو ہے نا وہ روح الامین اگر ہم انہیں سچا نہ مانیں یا ان پہ تھوڑا سا اعتراض کر دے تو نبوت کا سلسلہ یعنی قرآن اور پھر دین جو ہے نا وہ سارے کا سارا اس میں پھر وہ کافی سوالات اٹھیں گے. تو اس لیے جبرائیل علیہ السلام کو سچا اور ایماندار اور اللہ تعالیٰ کا پیغام رساں ماننا انتہائی ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو تمہارا آنسر بالکل درست فرمایا آپ نے، 3 ہوگا یہاں. What is the third belief of Islam? Belief in the Prophet sallallahu alaihi wasallam, belief in the Day of Judgment, belief in the Holy Book, belief in the angel. Belief in the angel. جی بیٹا بلیف ان دا اینجلز، تمام فرشتوں پہ ہمارا ایمان لانا لازم ہے. درست فرمایا آپ نے. نیکسٹ دیکھیے. What do you understand by Jibrail? Jibrat, یہ Khalil Gibran, Hazrat Jibreel alayhi salam, all of them. Hazrat Jibreel alayhi salam. بیٹا یہ جو لفظ ہے نا یہ غیبریل پڑھا جاتا ہے جو آپ نے اوپر لکھا نا یہ آپ کو دیکھا ہوگا ویسٹ انڈیز کی طرف اگر آپ جائیں نا ویسٹ انڈیز کی طرف ایک ملک ہے جو ہے نا جی جی سارے یہ کالے ہوتے ہیں ادھر آپ نے دیکھا ہے. تو انتہائی جو ہے نا کالے، ایک تو ہوتا ہے نا کالے یہ بالکل بہت زیادہ تو اچھا اس سائڈ پہ نا یہ نام بڑا چلتا ہے گیبریل جو ہے نا یہ لفظ بہت زیادہ بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی نا یہ جبرائیل علیہ السلام کے نام کی نا ایک یوں کہہ لیں کہ تھوڑی سی ترمیم شدہ کہہ لیں یا تھوڑی سی تبدیل شدہ شکل جو ہے نا وہ دی گئی ہے.
تو اس کو یہ لفظ گیبریل ہے. تو ہم جو پڑھتے ہیں ہم اس کو جبرائیل یا جبریل، جبرائیل یا جبریل دونوں طرح سے مسلمان یہ لفظ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ویسٹ انڈیز سائڈ میں یہ نام کافی جو ہے نا استعمال کیا جاتا ہے گیبریل. ٹھیک ہے. تو گورے اس کو عام طور پہ گیبریل کہتے ہیں. جبرائیل گورے نہیں کہتے، گورے گیبریل کہتے ہیں. اور ویسٹ انڈین بھی اور اکثر جو ہے نا گریک کے لوگ بھی گیبریل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ جو ہے نا وہ عام طور پہ جبرائیل نہیں پڑھتے اسے. تو ہمارا آنسر جو آپ نے فرمایا درست ہوگا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام. نیکسٹ دیکھیے گا. According to Quran, which angels were appointed at the Babul? Harut, Marut, both of them, none of them. Sir, Harut, Marut دونوں گئے. جی بیٹا ان کا واقعہ بہت جو ہے نا وہ اس پہ تو کافی لمبی بات ہو سکتی ہے. تو آپ کو پتہ ہے نا یہ جو فرشتے تھے جن کو جو ہے نا بلایا گیا تھا آئے تھے اوپر سے آئے تھے، لیکن یہ اس پہ کافی بات کریں گے. تو ہمارا بار کیف آنسر یہاں پہ ہوگا وہ سی والا ہوگا، یعنی بہت ہفتے ہیں درست ہوگا. نیکسٹ دیکھیے گا. Name the angel who is appointed at the door of heaven. Rizwan, Rad, Malik, Kahas. Sir, Rizwan. جی بیٹا یہ رضوان ہے جو کہ جنت کے پہرے دار ہیں، جنت کے دروازے پر یہ پوائنٹڈ ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کا ذمہ کیا، یہ جنت کے پہرے دار ہیں. تو ان سے بھی جو ہے نا وہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم ان کو مل کے بھی جنت کے اندر ضرور جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا بیٹا اور بات یہ ہے کہ آپ نے جو آپ نے پڑھے ہیں کویسچن، میرا خیال ہے کہ کافی ہم اصل میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. آپ کو پتہ ہے ٹائمنگ کا بھی تھوڑا سا ہوتا ہے، تو ورنہ اگر تھوڑی ڈیٹیل میں جایا جائے تو آپ کو کافی جو ہے نا وہ نالج شیئر کیا جا سکتا ہے آپ سے. تو یہ ہے کہ جو آپ پڑھتے ہیں نا کوشش کریں کہ اس کو گھر میں نا کچھ نہ کچھ طرح سے ریوائز کر لیا جائے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کل ملاقات ہوگی. کوئی غلطی وغیرہ جو کچھ الفاظ کی تو جیسے بھی غلطی تو معاف فرمائیے گا اللہ کی رضا کے لیے. Sir, اور کل تو کالج نہیں آنا. یہ میں نے کنفرم نہیں کیا، میں شاہ صاحب سے کنفرم کر لیتا ہوں.